إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وقال الله في مقام آخر وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا. تكاد السماوات يتفطرن منه
وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا وقال الله في مقام آخر كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا وقال الله في مقام آخر يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس أحد أصبر على أذى سمعه من الله إنهم ليدعون له ولدا وإنه ليعافيهم ويرزقهم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك وشتمني ولم يكن له ذلك فقوله اتخذ الله ولدا وأنا الأحد الصمد۔ تمام قسم کی تعریفات مالک العلام ذوالجلال والاکرام وحدہ لا شریک مالک کائنات اور خالق ارض و سما کے لیے لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس کے اوپر جن کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ سامعین محترم، ہمارے معاشرہ میں بسنے والے غیر مسلم کہ جن کے حقوق ہمارے ذمے عائد ہوتے ہیں، کتاب و سنت کے مطابق وہ حقوق ہم میں سے ہر انسان کو، ہر مسلمان کو احسن انداز میں ادا کرنے چاہیے، مگر جن کا تعلق ان کی ذات کے ساتھ نہیں بلکہ ان کے مذہب کے ساتھ ہے، ان کی ان مذہبی رسومات کہ جن کے ان عقائد و نظریات کی قرآن اور ہمارا دین، ہمارا اسلام تردید کرتا ہے۔ دین اسلام کے بتلائے عقیدے اور نظریے کے یکسر خلاف ہیں، ان میں ان کا ساتھ، ان کے ساتھ تعاون، ان کی مبارکباد ان کو دینا یا کسی بھی انداز میں
ان کی اس خوشی میں حصہ ڈالنا شرعی لحاظ سے حرام ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نبی اور رسول ہونا کے بارے میں ہمارا ایمان ہے۔ ان کی پیدائش ہر مسلمان کے لیے خوشی کا باعث ہے، مگر یاد رکھیے 25 دسمبر کا دن ہمارے ہاں تو سمجھا جاتا ہے کہ وہ نبی اور رسول ہیں، مگر ان کو نبی رسول ماننے کے دعوے دار، ان کی شریعت کو اپنانے کے دعوے دار، وہ محض ان کو نبی اور رسول نہیں مانتے، صرف نبی یا رسول کے پیدائش پہ خوشی نہیں مناتے۔ ان کا قطعی عقیدہ ہے کہ نعوذ باللہ اللہ کے صاحبزادے پیدا ہوئے ہیں، وہ 25 دسمبر کو خوشی اللہ کے بیٹے کے پیدا ہونے کی، اس کی پیدائش کی مناتے ہیں، جبکہ اللہ احکم الحاکمین نے علی الاعلان اس کی تردید فرمائی ہے کہ نہ میں خود کسی سے پیدا ہوا ہوں، نہ میری کوئی اولاد ہے۔ کلیئر کٹ اللہ احکم الحاکمین نے اس کی تردید فرما دی ہے۔ قل هو اللہ احد، کہ میں اکیلا الہ ہوں۔ یاد رکھو اللہ الصمد، جیسے میں بے نیاز ہوں، اسی طرح میری یہ صفت بھی ذہن میں رکھنا، لم یلد ولم یولد، نہ میں کسی کی اولاد ہوں نہ میری کوئی اولاد ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ہمیں واضح کرتے ہوئے کہ دیکھنا جانے انجانے میں ان کے اس عقیدے کی ترویج میں حصے دار نہ بن بیٹھنا۔ یاد رکھو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، کہ حضرت عزیر کے بارے میں یہودیوں کا عقیدہ میں اللہ تمہیں باخبر کر رہا ہوں، وہ ابن اللہ کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ یہودی حضرت عزیر کو میرا بیٹا کہتے ہیں، اور اسی طرح وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا یہ عقیدہ واضح کرتے ہیں کہ جیسے یہودی حضرت عزیر کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں، اسی طرح عیسائی کے نصارہ یہ حضرت عیسیٰ بن مریم کو اللہ کے بیٹے ہونے کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ اسی طرح قرآن کریم میں مشرکین کے عقیدے کی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے وضاحت فرما دی کہ یہ بدبخت اپنے لیے تو پسند ہیں اولاد میں ان کو بیٹے، مگر میرے اللہ کے بارے میں میرے بندوں کو، میرے مقرب فرشتوں کو یہ میری بیٹیاں ہونے کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ اپنے لیے بیٹے پسند، میرے لیے بنایا بھی فرشتوں کو تو بیٹیاں۔ اللہ نے ہمیں آگاہ فرما دیا کہ یہودیوں کا حضرت عزیر کے بارے میں عقیدہ تمہیں معلوم ہونا چاہیے، لہذا حضرت عزیر کی پیدائش میں وہ خوشی منائیں تو اللہ کے بیٹے کی خوشی ہوگی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش منائی جائے تو اللہ کے بیٹے کی خوشی ہوگی۔ فرشتوں کی کوئی پیدائش منائے اگر ان کا علم ہو جائے کسی کو تو مشرکین کے ہاں تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ کی بیٹیوں کی خوشی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح کر دیا، ہمیں عقیدہ بھی بتلا دیا اور اس عقیدے کا کفر ہونا بھی واضح کر دیا۔ ہم تو سمجھتے ہیں ہمسایہ ہے، ساتھ دفتر میں کام کرتا ہے، ہمارا ملازم ہے، گھر کی ملازمہ ہے، ہمارے حق دکھ درد میں شریک ہونے والا ہے، ہم اس کی خوشی میں شریک کیوں نہ ہوں، اس کو عید پہ تحفہ کیوں نہ دیں۔ یاد رکھیے کہ خوشی ان کے ہاں اللہ کے بیٹے کی پیدائش کی خوشی ہے، جس کے بارے میں اللہ احکم الحاکمین
اس عقیدے کی پاداش میں ایسے لوگوں سے قتال کرنے کا، جہاد کرنے کا ہمیں حکم دیتے ہیں۔ اللہ نے مسلمانوں کو جہاد کا حکم جو اہل کتاب کے بارے میں دیا، جو ان کے جرائم بتلائے نے کہ تم نے ان سے قتال کیوں کرنا ہے، یہودیوں سے، عیسائیوں سے تم نے جہاد کس لیے کرنا ہے، جو ان کے وہ کام جن کی وجہ سے ان کے لیے جہاد کو اللہ نے جائز قرار دیا، اس کا حکم دیا ہے، وہ گنواتے ہوئے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اس ابن اللہ ہونے کے عقیدے کا بھی ذکر فرماتے ہیں کہ وہ بدبخت حضرت عزیر کے بارے میں، یہ عیسائی حضرت عیسیٰ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں، لہذا تم نے ان سے جہاد کرنا ہے، قتال کرنا ہے۔ اسلام تمہیں اس کا حکم دیتا ہے کہ ان کی گردنیں تم نے اڑانی ہے، ان خوشیوں میں شریک نہیں ہونا، ان کے عقیدے کی پرچار نہیں کرنی، ان کے ساتھ معاونت یا تعاون کسی انداز میں اس عقیدے کے بارے میں نہیں کرنا۔ ہاں، آپ کا کوئی جان پہچان والا، کوئی ملازم کوئی ہے، اہل کتاب ہے، آپ ویسے اس کے ساتھ ہمدردی کریں، اس کو جس انداز میں بھی آپ اخلاقی لحاظ سے اس کی مدد کر سکتی ہیں کریں، بیماری میں اس کی جو ہے وہ خوشی غمی میں، عام حالات میں جس خوشی کا تعلق ان کے مذہب کے ساتھ نہیں، اس کو تمہارا ہمسایہ غیر مسلم ہے، تمہارے سائیکل، موٹر سائیکل، گاڑی کی ضرورت ہے، گھر کی کسی اور چیز کی ضرورت ہے، پانی نہیں ہے، موٹر خراب ہے، آپ یہ تعاون تو ان کے ساتھ کریں گے، مگر جس عقیدے پہ وہ خوشی منائیں، وہ عقیدہ ہمارے دین کے، ہمارے قرآن کے، ہماری شریعت کے خلاف ہو، اس میں ہم ان کا ساتھ نہیں دیں گے۔ ان کے ساتھ ویسے تعاون، اس کا ہمیں ہمارا دین نہ صرف اجازت دیتا ہے بلکہ اس کا حکم ہے۔ ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، غیر مسلم بھی ہے، ہم اس کی مدد کریں گے، اس کو ہسپتال پہنچانے میں یہ ہمارے دین نے ہمیں حکم دیا ہے کہ انسانیت کے ناطے پہ ہم یہ کام کریں گے۔ اس کے گھر میں آگ لگتی ہے، کوئی اور سامنے آ جاتا ہے، ہم اس کے ساتھ تعاون کریں گے، اس کی جان بچانے کے لیے، اس کے اہل و عیال کو بچانے کے لیے ہم معاونت تو کریں گے، مگر جس کام کا تعلق ان کے ایسے عقیدے کے ساتھ ہے، جیسے یہ کرسمس کا معاملہ ہے، بظاہر تو ہم سمجھتے ہیں کہ ان کا عید ہے، مگر اللہ نے ہمیں بتلا دیا کہ یہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں عقیدہ کیا رکھتے ہیں، کبھی بھول میں نہ رہنا، جانے انجانے میں۔ مگر افسوس کہ آج آپ دیکھ لیں کہ ہم چند دنیاوی مفاد کے لیے، یہ مال و دولت کی ہوس میں، ان کے اس عقیدے کی پرچار میں آج مسلمان دکاندار ہر حد تک جانے کے لیے تیار ہیں، سارا سامان ان کو فروخت کیا جاتا ہے جو اس میں معاونت کرتا ہے، حالانکہ یہ قطعی ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے، یہ کفری عقیدہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو پابند کیا ہے، تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم، کہ تم نے تعاون جو کرنا ہے اپنوں کے ساتھ، بیگانوں کے ساتھ، اہل کتاب کے ساتھ بھی اگر تم نے تعاون کرنا ہے تو وہ اچھے کاموں میں ہے، برے کاموں میں نہیں۔ اپنے مسلمانوں کے ساتھ بھی برائی میں ہم نے معاونت نہیں کرنی، معاونت کریں گے تو ہم بھی برابر کے شریک ہوں گے، کسی چور کو چوری میں معاونت کریں گے، کسی بھی غلط کام میں، یہ آپ جانتے ہیں کہ جو قتل میں معاونت کرتی ہے ان کو بھی برابر سزا ملتی ہے، کیونکہ یہ ہمارے دین میں اسی طرح ہے، معاونت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے ساتھ بھی جو ہے وہ واضح کر دیا، من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جن کی تہذیب اپناؤ گے۔ اسی لیے تو حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ جو اہل کتاب کے علاقے میں رہائش پذیر ہے، غیر مسلموں کے علاقے میں رہتا ہے، ان کی یہ عیدیں بھی انہی کے طرز عمل پہ اپناتا ہے، اور اسی حالت میں وہاں ہی رخصت ہو جاتا ہے، تو کل قیامت کے دن وہ انہی میں اٹھے گا، اس کا شمار بھی انہی میں ہوگا، کہ اگر ان کے ان عقائد میں ان کی معاونت ہوگی۔ لہذا ہمیں متنبہ رہنا چاہیے کہ ہم اچھے کاموں میں جن کا تعلق ان کے مذہب سے نہیں، ان کے ساتھ معاونت رکھیں گے، مگر جو ہمارے اور ان کے درمیان واضح تفریق ہے جن عقائد و نظریات میں، اس عقیدے کی پرچار،
اس عقیدے کی تکمیل کے لیے ہم ان کے ساتھ کسی قسم کا تعاون نہیں کریں گے، یہ ہمارا دین ہمیں اجازت نہیں دیتا۔ ہر انداز میں کرسمس کے موقع پر مبارکباد دینا، کوئی تحائف دینا یا کسی بھی انداز سے اس معاملہ میں ان کے ساتھ معاونت کرنا، یہ شرعی لحاظ سے حرام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو اس عقیدے کی پاداش میں ان سے جہاد کا ہمیں حکم دیتے ہیں، اور ان کے بارے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، کہ ان بدبختوں نے عقیدہ کیا بنایا کہ اللہ نے اولاد بنا لی ہے، اور یہ عقیدہ کوئی معمولی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ جملہ اس قدر سخت ناپسند ہے، اللہ اس قدر اس عقیدے پہ غضبناک ہوتے ہیں، اس کو ہلکا نہیں جاننا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ مریم میں فرماتے ہیں تقاد السماوات یتفطرن منہ، کہ اس عقیدے کی بنا پہ کہ اللہ کا کوئی بیٹا ہے، اگرچہ کسی نبی یا رسول کے بارے میں کیوں نہ ہو، یہودی جیسے حضرت عزیر کے بارے میں کہیں، عیسائی حضرت عیسیٰ کے بارے میں یہ کیوں نہ کہیں، یہ اس قدر سخت بات ہے، اس قدر اللہ کو ناراض کرنے والی بات ہے۔ اللہ فرماتے ہیں قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائے، یہ بات کہنے سے کہ اللہ کی اولاد ہے، کوئی اللہ کا بیٹا ہے، اتنی سخت بات ہے، اتنا سخت اور کڑوا جملہ ہے کہ یہ زبان پہ لانے سے ڈرنا چاہیے کہ کہیں آسمان پھٹ جائے۔ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ، زمین جو ہے وہ شق ہو جائے، وَتَخِرُّ الْجِبَالُ حَدًّا، اور یہ بات سن کے کہ یہ اللہ کا بیٹا ہے یا اللہ کی کوئی اولاد ہے، یہ بلند و بالا پہاڑ بھی جیسے آسمان ریزہ ریزہ ہو جائے، اسی طرح زمین پھٹ جائے، اسی طرح یہ جملہ سن کے یہ عقیدہ اتنا سخت ہے کہ یہ بلند و بالا پہاڑ بھی گر کر جو ہے وہ ریزہ ریزہ ہو جائیں، یہ بھی گر پڑیں گے سن کے کہ اللہ کی اولاد۔ ان بدبختوں نے اللہ کی جو ہے وہ کسی کو بیٹا بنانے کا عقیدہ بنا لیا ہے۔ یہ قرآن کے الفاظ ہیں کہ ان دعوا للرحمن ولدا، یہ ایسا عقیدہ ہے، اتنے سخت الفاظ ہیں کہ یہ اتنے جو ہے وہ ان کو ڈرنا چاہیے کہ کہیں آسمان نہ پھٹ جائے، زمین شق نہ ہو جائے، کہ پہاڑ ریزہ ریزہ نہ ہو جائیں، یہ بات سن کے کہ کسی کو اللہ کا بیٹا بنا دیا جائے۔ حالانکہ اللہ واضح کر دے لم یلد ولم یولد، نہ میں کسی کی اولاد نہ کوئی میری اولاد، نہ حضرت عزیر میری اولاد، نہ حضرت عیسیٰ میری اولاد، نہ فرشتے میری اولاد۔ اللہ جب واضح کر دے، اور اللہ سے زیادہ اپنے بارے میں جاننے والا، بلکہ اللہ تو عالم الغیب ہے، ہم سے زیادہ ہمارے بارے میں جانتے ہیں، جب اللہ واضح کر دے کہ میری کوئی اولاد نہیں، پھر بھی جو کوئی عقیدہ رکھے، کوئی ایسی بات کہے، اسے ڈرنا چاہیے کہ زمین و آسمان کے پہاڑ یہ سب ریزہ ریزہ ہو جائیں، اس کی یہ بات سن کے، اس کا یہ جملہ سن کے۔ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، کہ اہل کتاب تم ہی غور کرو، تم بھی اتنا آگے نہ بڑھ جاؤ، عقیدت میں اتنا آگے نہ بڑھو کہ عقیدے کا ستیہ ناش کر دو۔ حضرت عیسیٰ سے عقیدت کا دعویٰ ہے علیہ السلام، تو ذرا ان کی بات پہ تو غور کرو، وہ تو تمہیں کہتے ہیں میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کا رسول ہوں، تم ان سے عقیدت میں اتنا بڑھ گئے کہ تم نے عقیدے کا ستیہ ناش کر دیا۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اہل کتاب لا تغلوا فی دینکم، اپنے دین میں اتنا غلو نہ کرو، اتنا آگے مت بڑھو۔ ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اللہ کے بارے میں صرف حق بات کہو، اللہ کے بارے میں صرف جو حقیقت پر مبنی ہے ایسا عقیدہ بناؤ، عقیدت میں بڑھ کر حقیقت کے خلاف کوئی بات نہ کہو۔ اور یاد رکھو انما المسیح عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ، کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں، وَقَلِمَتُهُ، اور اللہ کا کلمہ ہے، کہ القاها الی مریم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کی طرف جس کو پھونکا، ان کو القاء کیا، جن سے ان کی پیدائش ہوئی ہے، یہ ان کی صفات ہیں۔ لہذا اللہ کا نبی یا رسول، اللہ کا بندہ ہونا جو حقیقی صفات ہیں، عقیدت میں بڑھ کر
غلط کا راستہ اختیار کرتے ہوئے اللہ کے بارے میں کوئی ناحق بات نہ کہو۔ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں مل مسیح ابن مریم الا رسول، کہ عیسیٰ بن مریم یہ اللہ کے رسول ہیں، قد خلت من قبلہ الرسل، جیسے پہلے انبیاء اور رسل گزرے ہیں، یہ بھی اسی جنس سے انہی کی طرح نبی اور رسول ہیں۔ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ، ان کی ماں حضرت مریم بھی سچ بولنے والی ہے۔ اور یاد رکھو کانا یا کلان الطعام، یہ خود حضرت عیسیٰ بھی، ان کی صدیقہ والدہ حضرت مریم بھی، یہ دونوں کھانا کھاتے تھے۔ انظر کیف نبین لہم الآیات، اللہ فرماتے ہیں کہ آپ بھی دیکھیں کہ ہم کیسے ان پہ واضح دلائل کے ساتھ ان کو بتلا رہے ہیں کہ حضرت مریم علیہ السلام بھی کھانا کھاتی تھیں۔ اگر میرے وجود کا حصہ ہوتی ان کو کھانے کی ضرورت نہ ہوتی، جیسے مجھے کھانے کی حاجت نہیں، ایسے اگر میری خدائی میں میرے جو ہے وہ ساتھ ان کا کوئی تعلق ہوتا، کوئی نسبت ہوتی جیسا کہ تم بیان کرتے ہو، پھر انہیں کھانے کی حاجت نہ ہوتی۔ حالانکہ حضرت عیسیٰ بھی، ان کی والدہ حضرت مریم دونوں کھانا کھاتے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں ذرا غور تو کرو تم کیسی باتیں کہتے ہو۔ جو کھانا کھاتے تھے سارے بشری صفات ان میں یہ موجود تھی، جو ایک عام انسان کی ضروریات ہوتی ہیں وہ ساری ان کو بھی لاحق تھیں۔ ہاں اگر تمہارے ذہن میں یہ بات ہو کہ وہ بن باپ کے پیدا ہوئے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بھی واضح کر دی۔ اللہ فرماتے ہیں ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، کہ اگر تم یہ کہتے ہو نا کہ جو میرا اصول ہے والد کے ذریعے اولاد کا ضابطہ قانون تو وہی ہے، مگر یہ ضابطہ تمہارے لیے ہے، تمہارے اختیار میں نہیں، اس کے علاوہ کوئی اور صورت، مگر میں اللہ احکم الحاکمین تجھے اختیار رکھتا ہوں، کن کہہ دوں وہ ہو جاتا ہے۔ تو میرے ہاں تو ان کی پیدائش حضرت آدم علیہ السلام کی طرح ہی ہے، یہ تو صرف بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں۔ حضرت آدم کی تو والدہ بھی نہیں ہے، ان کا تو نہ باپ نہ ماں دونوں نہیں ہیں، مگر میں نے ان کو بھی بنایا، کن کہا، وہ بھی انسان بن گئے۔ تو جیسے ماں باپ دونوں کے بغیر میرا اختیار ہے میں کر سکتا ہوں، تو بغیر والد کے بھی اختیار ہے وہ کر سکتا ہوں، لہذا جو میری قدرت ہے۔ اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یا حضرت آدم کا کمال نہیں، یہ میرے اللہ کا کمال ہے۔ میں چاہوں تو میں ضابطے قانون کا پابند نہیں، تمہیں شادی کی ضرورت ہے، تمہیں یہ راستہ اپنانے کی تم محتاج ہو، تم یہ راستہ اپنا بھی لو۔ سینکڑوں ایسے ہیں شادی کے باوجود کئی سال گزر گئے اولاد نہیں، باپ ماں دونوں موجود ہیں مگر اولاد نہیں ہوتی۔ کئی جو ہے وہ طریقے جو ہے وہ ہر قسم کا علاج معالجہ بھی ہوتا ہے، مگر اولاد دینا نہ دینا یہ اللہ کے اختیار میں ہے، جس کو چاہے دے جس کو چاہے نہ دے، یہب لمن یشاء اللہ نے قرآن میں واضح کرا دی۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے اس خدشے کو بھی دور فرما دیا کہ اگر اس وجہ سے کوئی کہے کہ وہ بن باپ کے پیدا ہوئے تو اللہ کے ہاں ان کی مثال آدم علیہ السلام کی طرح ہے۔ جیسے حضرت آدم کی تخلیق ان کی پیدائش بھی اللہ کی قدرت کا مظہر ہے، ایسے ہی حضرت عیسیٰ کی پیدائش بھی اللہ کی قدرت کا مظہر ہے۔ تو لہذا نبی کریم علیہ السلام نے بھی ہمیں واضح کیا۔ ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس احد اصبر علی اذى سمعہ من اللہ سے زیادہ اس معاملہ میں کوئی بات سن کے صبر کرنے والا اور کوئی نہیں ہو سکتا، کہ کوئی بات کہہ دے اللہ کو علم بھی ہو جائے کہ میرے بارے میں یہ بات کہہ دی پھر بھی اللہ صبر کریں، یہ صرف اللہ ہی میں کمال ہے۔ آج ہمیں کوئی ایسی بات کہہ دے اگرچہ وہ حقیقت پر بھی مبنی ہو مگر ہماری اس میں انسلٹ ہو تو ہم وہ سننے کے لیے ہمیں گوارا نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے زیادہ کہ کوئی بات سن کے صبر کرنے والا اور کوئی نہیں ہو سکتا کہ لَيَدْعُونَ لَهُ وَلَدْ وَإِنَّهُ لَيُعَافِيهِمْ وَيَرْزُقُهُمْ، کہ اللہ کے بارے میں یہ بات کہہ بھی دی جائے کہ فلاں اللہ کا بیٹا ہے یا فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، حضرت عزیر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں دعویٰ کر بھی دیا جائے، مگر اللہ کے صبر کی عالم دیکھیے
کہ اللہ تعالیٰ ان کو عافیت بھی دے رہا ہے، ان کو رزق بھی دے رہا ہے۔ بات سخت ہے، بتلا دیا کہ اتنی سخت بات ہے، اتنا سخت جملہ ہے کہ میری اولاد ہے، آسمان پھٹ جائے، زمین پھٹ جائے، یہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں، مگر میرا صبر بھی دیکھ لو کہ میں پھر بھی ان کو عافیت بھی دے رہا ہوں۔ جو یہ دعویٰ کر کے بیٹھے ہیں، جو اس دعوے پہ بار بار اصرار ہیں کرنے والے ہیں، میں ان کو عافیت بھی دیتا ہوں، ان کے جو قسمت میں ہے وہ رزق بھی دیتا ہوں۔ اس کی پاداش میں غصے میں آ کے ان کے نہ بیماری لاحق ہوتی ہے ان کو، نہ میں ان سے رزق چھینتا ہوں، رزق بھی دے رہا ہوں، ان کو عافیت بھی دے رہا ہوں۔ مگر یاد رکھیے اس کی سنگینی اس قدر ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، قال اللہ کذبنی ابن آدم ولم یقل له ذلک وشتمنی ولم یقل له ذلک، کہ ابن آدم میرے ہی پیدا کیے ہوئے بعض بندے جو ہیں وہ میری تکذیب بھی کرتے ہیں، مجھے گالی بھی دیتے ہیں۔ میری تکذیب کیا ہے؟ اے میرے محبوب پیغمبر، میری تکذیب کیسے کرتے ہیں؟ میرے اللہ کو جھٹلاتے کیسے ہیں کہ اللہ نے پہلے تو پیدا کیا، اب دوبارہ ہمیں زندہ نہیں کرے گا؟ حالانکہ میرے اللہ کے نزدیک پہلی مرتبہ سے دوسری مرتبہ تمہیں دوبارہ قبروں سے زندہ کر کے اٹھانا کہ میرے لیے آسان ہے، پہلی مرتبہ پیدا کرنے سے پہلا بھی میرے لیے مشکل نہیں، میرے اختیار میں ہے، میں نے تو لفظ کن کہنا ہے، ہو جانا ہے۔ مگر ذرا عقل کے گھوڑے بھی دوڑا لو کہ دوبارہ پیدا کرنا پہلی مرتبہ پیدا کرنے سے بھی آسان ہے۔ اس انداز میں مجھے جھٹلاتے ہیں اور مجھے گالی کس انداز میں دیتے ہیں کہ میری اولاد بنا کہ میری کوئی اولاد ہے۔ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے غالی قرار دیا ہے۔ تو اب ہم اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھیں، ٹھیک ہے ہمارے گھر کی ملازمہ ہے، ہمارے دفتر کا ملازم ہے، مگر اس کا عقیدہ ہے کہ اس دن اللہ کے ہم بیٹا پیدا ہوا ہے، ہم اس کی خوشی منا رہے ہیں، تو اب آپ خود ہی سوچ لیں، وہ اللہ کو گالی دے رہے ہیں، آپ اس کے ساتھ تعاون کریں گے کہ نہیں؟ اب جب کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ سخت بات ہے، زمین و آسمان پھٹ جائے کہ اللہ کا بیٹا ہے، تو ہم مبارکباد کے ان کو بینر لگائیں گے، میری کرسمس، ہیپی کرسمس کے ان کو مبارکباد کے ہمیں روا ہے کہ ہم ان کے ساتھ کسی انداز میں بھی تعاون کریں؟ ہم ان کو کیک خرید کے دیں، ہاں بھی اللہ کے بیٹے کی پیدائش کی خوشی منا لو؟ ہمارا عقیدہ اس کی اجازت نہیں دیتا، ہمارا دین اس کی اجازت نہیں دیتا۔ لہٰذا ویسے عام حالات میں ہم ان کے ساتھ تعاون کریں گے، مگر کوئی بھی اہل کتاب جو ایسے عقائد کی جن کی کتاب و سنت، ہمارا دین، ہمارا اسلام مخالفت کرتا ہے، ان عقائد میں ان کے ساتھ تعاون نہیں کریں گے، ورنہ ہم بھی برابر کے شریک ہوں گے۔ کسی انداز میں بھی کرسمس کے موقع پر عیسائیوں کے ساتھ تعاون کرنا یہ ایسے ہی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بیان فرماتے ہیں کہ جو ان کے ساتھ تعاون کرتا ہے، اسی حالت میں اسی عقیدے نظریے پہ دنیا میں جائے گا تو وہ انہی میں شمار ہوگا، وہ مسلمان نام رکھ لے، مسلمان گھرانے میں پیدا ہوگے، انہی کی طرح جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو ان جیسا انداز اپنائے گا اس کا شمار انہی میں سے ہوگا۔ لہٰذا ہمیں اس معاملہ میں متربع رہنا چاہیے کہ کسی بھی قسم کا ان دنوں میں ان کے ساتھ تعاون ہمارا دین اس کی اجازت نہیں دیتا۔ حضرت عیسیٰ کو ہم اللہ کے نبی اور رسول مانتے ہیں، مگر اللہ کی کوئی اولاد نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہمارے نزدیک اب بھی زندہ ہیں، قرب قیامت واپس آئیں گے، اللہ کے پاس آسمان پہ ہیں۔ ان کا نظریہ بھی یہی ہے، گزشتہ برس میں نے بتلایا تھا کہ اب وہ بھی یہ عقیدہ رکھتے ہیں، مگر ان کے اور ہمارے عقیدے میں فرق ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ سولی دیے بغیر اللہ نے ان کو آسمان پہ اٹھا لیا، عیسائیوں کے نزدیک ان کو جو ہے وہ سولی دی گئی، ان کے ساتھ حد تک امیز رویہ اپنایا گیا، اور وہ فوت ہونے کے بعد ان کو دفن کرنے کے بعد تیسرے دن وہ زندہ ہو کے آسمان پہ جاتے ہیں۔ یہ ان کا نظریہ ہے، مگر ہمارا جو قرآن نے بیان فرمایا کہ یہ من گھڑت نظریہ ہے، یہ کفریہ نظریہ ہے کہ ان کو جو ہے وہ سولی دی گئی، ان کو مصلوب نہیں ہوئے، اللہ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا ہے، قرب قیامت آئیں گے۔
اب امتی کی حیثیت سے آئیں گے، جتنی اللہ نے ان کی قسمت میں لکھی ہے زندگی گزار کے، پھر وہ بالآخر تبھی موت ان کو آئے گی۔ وہ یہ جو کتاب و سنت نے ان کے بارے میں عقیدہ نظریہ بنایا ہے، ہم اس پر یقین رکھتے ہیں، اور ان کے عقائد و نظریات چونکہ کفریاں ہیں، ہم ان کے ساتھ نہ تعاون کریں گے، ان کی ڈٹ کے جو ہے وہ مخالفت کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں ہر معاملہ میں کتاب و سنت کی اتباع کرنے کی توفیق عطا